أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا وہ بولے. آیت نمبر سورہ بقرہ کی 70. ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پیلے رنگ کی گائے کافی ساری ہیں جو کہ ابھی درمیانی عمر کی ہیں، تو چونکہ کافی ساری گائے ہیں تو ابھی ہمیں صاف پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کا مقصد، اللہ کا حکم کون سی گائے کا ہے. دراصل یہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، بے شک وہ ایسی گائے ہے کہ جو زمین میں ہل جوتنے کے لیے نہیں استعمال کی گئی اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے وہ استعمال کی گئی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، سلامت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. قالوا، وہ بولے، الآن جئت بالحق، اب آپ حق بات لائے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ ذبح کرنے والے نہ تھے. ذبح کرنے والے نہ تھے، اس کی وجہ کیا ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ جس طرح وہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے، مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا ذبح کرنے کا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر کے ان کو جب بتا دیا تو پھر ان کو ذبح کرنا پڑی. یہ جو گائے جس کی قرآن کریم میں یہ شان بیان کی گئی ہے، اس کے حوالے سے منقول ہے، بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس کا جب وقت وفات نزدیک پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ میری موت کا ٹائم نزدیک ہے. اس کا بیٹا چھوٹا تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہ اس بچیا کو لے کر جنگل میں گیا اور ایک مقام پر جا کر اللہ پاک سے دعا کی، اس پہ مہر لگا کے کہا، یا اللہ، میں اس اپنے بچے کے لیے یہ تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب یہ بڑا ہو تو اس کو دے دینا اور یہ اس کے کام آئے. تو وہاں چھوڑ کر آ گیا. جب وہ لڑکا بڑا ہوا، اس کی ماں نے اس کو نشانیاں بتائیں بچیا کی اور کہا، اس طرح تیرے باپ نے چھوڑا تھا، تو اسے جا کر اللہ کی قسم دے کر کہنا کہ اللہ کی قسم، اگر تو اللہ کے حکم پر ہے تو میرے پاس آ جا، وہ تیرے پاس خود ہی چل کر آ جائے گی، اگر چل کر آ جائے خود ہی تو اسے لے کر آ جانا، نہ آئے تو اسے لے کر نہ آنا. تو گیا جس طرح ماں نے کہا تھا، اس طرح نشانیاں بھی پالی، جس مقام پر باپ نے چھوڑا تھا اللہ کی حفاظت سے وہیں تھی، چل رہی تھی. یہ لے کر اس کو آ گیا. جب یہ لے کر واپس آیا، اس گائے کو ماں کو دکھایا تو ماں نے کہا، جا کر اسے فروخت کر دے، 3 دینار کی یہ بکے گی، بازار میں لے جا، اسے بیچ دینا، اور جب اسے سپرد کرنا تو میری اجازت کے ساتھ اسے سپرد کرنا. وہ لے گیا. بازار میں ایک خریدار آیا، اس نے کہا، میں 6 دینار کی لینے کو تیار ہوں، مگر آپ اپنی ماں سے نہ پوچھو، بس مجھے دے دو.
نوجوان نہ مانا، اس نے کہا میں ماں کی اجازت کے بغیر، ماں کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا۔ وہ ماں کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا اس طرح ایک ڈھاکہ تھا، اس نے 6 دینار بتائے، لیکن اس نے کہا ماں کو نہیں بتانا، تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ ماں نے کہا 6 دینار میں بکتی ہے تو دے دو، اگر سودے میں اونچ نیچ ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے کر پھر دینا۔ تو پھر گاہک نے 12 دینار لگا دیے، کہا لیکن ماں کو نہیں بتانا۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا۔ ماں کے پاس آیا، بتایا، ماں نے کہا اگر 12 دینار کی لیتا ہے تو آپ اسے دے دیں، مگر مجھے لگتا ہے یہ فرشتہ ہوگا، آپ اس سے پوچھ لیں کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں بیچنے کی، کیونکہ وہ امتحان لینے کی غرض سے آ رہا ہے۔ تو جب ماں کے حکم پر اس نے پوچھا تو فرشتے نے کہا ابھی آپ اسے نہ بیچیں، بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں گے تمہارے پاس، اسے اپنے پاس رکھو، جب وہ خریدنے آئیں تو ان کو آپ نے قیمت لگانی ہے کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر ہمیں دیا جائے، یہ جو ہے نا اس کی قیمت لگانی ہے، یا اس کے وزن برابر سونا دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ شرط رکھی، یہ بات جب اس نے کہہ دی تو وہ لے کر آ گئے، اور اسی گائے کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی، یہی گائے وہ لے کر آئے اور اس کو ذبح کیا۔ دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے اہل و عیال کی حفاظت کا اللہ انتظام فرماتا ہے، ان کے رزق کا کیسا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری اور اطاعت کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں سے برکت والے اور غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔